مناسک حج کا آغاز، عازمین حج کے قافلے مکہ مکرمہ سے مینا پہنچ گئے۔ اس سال فریضہ حج ادا کرنے والوں کا تعلق 160 ملکوں سے ہے۔ 1000 عازمین حج میں سے 70% غیر ملکی ہیں۔ محدود حج کے باعث مینا کا ایک حصہ ہی آباد ہوگا۔ عازمین حج ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مینا میں ادا کریں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا۔ اس سال حج کا خطبہ 89 سالہ شیخ عبداللہ المنی دیں گے۔ حکومت کے خلاف تحریک کے لیے صف بندی، اپوزیشن میں رابطے تیز۔ بلاول بھٹو کی شہباز شریف اور فضل الرحمان سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے عمران خان اور پاکستان اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ بلاول بھٹو نے کہا باہر نکلے تو آدھے راستے میں ہوں گے، حکومت ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کراچی کی شہری حکومت کی خود مختاری کے لیے سرگرم۔ آرٹیکل 140A کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن کی جلد سماعت کے لیے استدعا کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کا کہنا ہے مقامی حکومت کے مالی، سیاسی اور انتظامی طور پر خود مختار ہونے تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو بھی اسلام آباد طلب کر لیا۔ اپوزیشن کی مجوزہ ترامیم، نیب کے پر کاٹنے کی کوشش۔ نیب قوانین میں 35 ترامیم کی تجاویز 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ حکومت کا نیب قانون میں اپوزیشن کی ترامیم ماننے سے انکار۔ شاہ محمود نے کہا اپوزیشن کی ترامیم سے احتساب کا ادارہ بے معنی ہو جائے گا۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں اپوزیشن FATF کے بدلے جو مانگ رہی ہے وہ حکومت نہیں دے سکتی۔ عید قربہ مزید قریب آئی، خوبصورت جانوروں نے جگہ جگہ رونق لگائی۔ ملک بھر میں مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ تیز، گاہکوں اور بیوپاریوں میں قیمتوں پر تکرار۔ شہر قائد میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کی بھرمار۔ فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد، نیو کراچی میں مویشی منڈیاں قائم۔ سرجانی ٹاؤن، سیکٹر 7D، گلستان جوہر، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی میں بھی منڈیاں قائم۔ دنیا بھر میں سیاحت کو $320 ارب کا خسارہ۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر سیاحت کی صنعت کو خسارہ۔ جنوری اور مئی کے درمیان ہوا نقصان 2009 کے عالمی مالیاتی بحران سے 3 گنا زیادہ۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ ایک دن آرام کے بعد قومی ٹیم آج پھر ٹریننگ کرے گی۔ کرکٹ اسکواڈ 1 اگست کو ڈربی سے مانچسٹر منتقل ہو جائے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 5 اگست سے کھیلا جائے گا۔ اور اٹالین فٹ بال لیگ میں ایکشن سے بھرپور مقابلے جاری۔ اٹلانٹا اور انٹر میلان نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ اٹلانٹا نے پارما کو، انٹر میلان نے نیپولی کو شکست دی۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا۔ کل کے بدترین سیاسی مخالفین آج پھر اکٹھے ہو گئے۔ مشن کیا ہے؟ عوام کو مشکلات سے نکالنا یا پھر اپنے لیے کرسی پکی کرنا؟ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں آج عوام نے 2 سیاستدانوں کی محبت کا نیا انداز دیکھا۔ کل کے سیاسی مخالف کیسے ہم نوالا ہم پیالہ ہو گئے۔ جوان کندھے ہیں، ذمہ داری میں ان کو دوں گا۔ آج بیٹے کو تھپکیاں دینے والے شہباز شریف کل والد صاحب کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے تھے وہ بھی سن لیجئے۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڈ کرنا کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ دار بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے بیٹے سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں۔ تحریک انصاف کی مخالفت میں میثاق محبت تو شروع ہو گئی، لیکن کیا کریں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ ثابت ہو گیا ہے کہ یہاں پر 2 پاکستان اور 2 قانون ہیں۔ ایک پاکستان ان شریفوں کے لیے ہے
اور دوسرا پاکستان کے عوام کے لیے. ایک قانون ان شریفوں کے لیے ہے اور دوسرا قانون اس ملک کے غریب کے لیے. زرداری صاحب بھی اپنے مخصوص انداز میں تخت لاہور سے محبت کا اظہار کرتے رہے. اس دفعہ ہم نے قلعہ پنجاب کا فتح کرنا ہے. اس دفعہ ہم نے شریفوں کو مٹانا ہے. پنجاب کو، پاکستان کو، بلوچستان کو، KPK کو اور سندھ کو آپ سے نجات چاہیے. سیاست کا رشتہ بڑا نرالا ہوتا ہے. یہ مہمان نوازیاں اور میزبانیاں یوں ہی قائم رہیں گی یا یہ بندھن پھر سے ٹوٹ جائے گا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو اسلام آباد کا موسم ہی بتائے گا. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر توانائی عمر ایوب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. یہاں پہ لوکلی الحمدللہ ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میں چودھری فواد صاحب کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں، ان کو، ان کی ٹیم کو، انہوں نے دن رات محنت کی. زبیدہ جلال صاحبہ کی ٹیم نے انٹرنل ہمارے انڈیجنس وینٹیلیٹرز ہم نے بنائے، PPEs بنائے اور بہت کم عرصے میں. اور ہماری NCOC کی ٹیم نے جس طرح کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. دنیا کو دیکھیں الحمدللہ جو پارشل لاک ڈاؤن کا بھی جو سلسلہ شروع ہوا وہ بہترین اسٹریٹجی ثابت ہوئی. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے. پرو ایکٹیونیس اپروچ کے ساتھ ہماری حکومت کا جو ایم یا آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس افورڈیبل اور ریلائبل انرجی ہم لوگ مہیا کریں. تو یہ ساری ویلیو چینز، انرجی کی ویلیو چینز، یہ ساری کی ساری انٹر کنیکٹڈ ہے. اور آخر میں ایک دو باتیں کر کے آپ سے میں اجازت بھی چاہوں گا کہ ہماری انڈسٹریل ایکٹیویٹی کا جو سب بیس ہے وہ انشاءاللہ اسی چیز کے اوپر ہوگا. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ یہاں پہ جس وقت آپ یہ صرف چارجنگ سٹیشن لگا رہے ہیں، اس وقت جو امپورٹڈ پارٹس ہیں یہ عنقریب انشاءاللہ آپ کے لوکل انڈسٹری اس کو پروڈیوس کرے گی. جب لوکل انڈسٹری پروڈیوس کرے گی اس کے ساتھ آپ کے پاس ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، خوشحالی آئے گی. اور یہ چیز جس وقت کریا ہر جگہ پہ دیہاتوں میں اور وہاں پہ جائے گا، خنجاب سے لے کے کراچی اور آپ کے تربت تک اور گوادر میں، تو ایک کنیکٹڈ ہے. پرو ایکٹیونیس اپروچ کے ساتھ ہماری حکومت کا جو ایم یا آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس افورڈیبل اور ریلائبل انرجی ہم لوگ مہیا کریں. تو یہ ساری ویلیو چینز، انرجی کی ویلیو چینز، یہ ساری کی ساری انٹر کنیکٹڈ ہے. اور آخر میں ایک دو باتیں کر کے آپ سے میں اجازت بھی چاہوں گا کہ ہماری انڈسٹریل ایکٹیویٹی کا جو سب بیس ہے وہ انشاءاللہ اسی چیز کے اوپر ہوگا. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ یہاں پہ جس وقت آپ یہ صرف چارجنگ سٹیشن لگا رہے ہیں، اس وقت جو امپورٹڈ پارٹس ہیں یہ عنقریب انشاءاللہ آپ کے لوکل انڈسٹری اس کو پروڈیوس کرے گی. جب لوکل انڈسٹری پروڈیوس کرے گی اس کے ساتھ آپ کے پاس ملازمتوں کے مواقع. مویشی منڈی سرگودا میں قربانی کے جانوروں کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے. بیپاری اپنے جانوروں کو نہر میں نہلانے لگے، جس سے نہر جانوروں کے سوئمنگ پول کا منظر پیش کر رہی ہے. اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عاصم خان سے. عاصم خان بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت موجود ہیں نہر لوئر جہلم کے کنارے کے ساتھ جو مویشی منڈی لگائی گئی ہے. وہاں پر خریداروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے آ رہی ہے. مویشی منڈی کے بالکل ساتھ جو ہے نہر لوئر جہلم ہے، جہاں وہ اس وقت جو ہے وہ سوئمنگ پول کا منظر پیش کر رہی ہے. بیوپاریوں کی جانب سے، شہریوں کی جانب سے وہاں پر جو ہے اپنے قربانی کے جو جانور ہیں وہ وہاں پر نہلائے جا رہے ہیں. شدید گرمی کا موسم ہے، جانور بھی گرمی سے جو ہیں بےحال ہوئے ہیں. اس وجہ سے بیوپاریوں کی جانب سے، شہریوں کی جانب سے اپنے جانوروں کو جو ہے ٹھنڈے پانی کے اندر جو ہے نہلایا جا رہا ہے تاکہ گرمی کی شدت کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیوپاریوں کی جانب سے اپنے جانوروں کی خوبصورتی کو بھی جو بڑھایا جا رہا ہے. وہاں پہ ان کو صاف ستھرا کیا جا رہا ہے. کوئی اپنے گائے ویڑے کو، بھیڑ کو، بکرے کو جو ہے وہ یہاں پہ نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں. کوئی ان کو سرف سے صاف کر رہا ہے. لیکن دن کے اوقات میں جو ہے گرمی کی شدت بڑھنے کے باعث جو ہے اب یہ نہر جو ہے وہ ایک سوئمنگ پول کا منظر پیش کر رہی ہے. تمام بیوپاری اور شہری بھی جو ہیں وہ یہاں پر جو اپنے جانور لا رہے ہیں، ان کو گرمی کی حدت اور شدت کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ نہلا رہے ہیں تاکہ جانور بھی جو ہے وہ پرسکون میں، بھیڑ کو، بکرے کو جو ہے وہ یہاں پہ نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں. کوئی ان کو سرف سے صاف کر رہا ہے. لیکن دن کے اوقات میں جو ہے گرمی کی شدت بڑھنے کے باعث جو ہے اب یہ نہر جو ہے وہ ایک سوئمنگ پول کا منظر پیش کر رہی ہے. تمام بیوپاری اور شہری بھی جو ہیں وہ یہاں پر جو اپنے جانور لا رہے ہیں، ان کو گرمی کی حدت اور شدت کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ نہلا رہے ہیں تاکہ جانور بھی جو ہے وہ پرسکون محسوس کر سکیں. جی